بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ سب سے حسین چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر خوبصورت تاثر چھوڑتے ہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور، دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے، ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیے جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ فیثاغورس کا قول ہے، تمام اعضائے جسمانی میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ وہ صرف عبادت والوں کا نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ جالینوس کا قول ہے، نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی طور پر نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ یحییٰ برمکی کا قول ہے، جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے حفظ کر لو، جو حفظ ہیں ان کو بیان کرو۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں، اپنے رب سے محبت کرو۔ سقراط کا قول ہے، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ وابستہ ہیں میری زندگی کے رابطے جن سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس میں صبر اور شکر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سب سے اچھا اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دے۔ اور پھر خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بات تو ساری نصیبوں کی ہوتی ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ دولت آرزو کے ساتھ، جوانی غضب کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بارہا سوچتا ہے۔ خلیفہ مامون رشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسرے کا نقصان کرے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ ہاتھوں سے لکھی کتاب میں بس ہیں کہانیاں، قصوں کی جستجو ہے تو چہرے پڑھا کرو۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر ہی پچھتایا۔ اپنے ارد گرد اچھے اعمال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں اس دنیا کے عارضی سہارے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین رکھو۔
دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں۔ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ گھر کی آبادی انسان اور سامان سے ہوتی ہے اور دل کی آبادی قرآن سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ ہوگا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ حضرت مجدد الف ثانی کا قول ہے، جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا اور آخرت عطا ہوئی۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ وہ کن کہے گا، تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ عمر تو یوں بھی کٹ رہی ہے، مگر تمہارے ساتھ جو ہوتی تو زندگی ہوتی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی ماں کے آنچل سے آنے والی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ آزمائش، اس کا وقت مقرر ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ ایک دن بھی مزید نہیں رہے گی۔ جو مٹی آغاز سے ہی حیا اور ایمان سے گوندی جائے وہ بہت خوبصورت سانچے میں ڈلتی ہے، وہ اس لیے کہ حیا کی کشش خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے۔ آج کی حیادار بچی کل کی ایک نسل کو بہترین طور پر پروان چڑھا سکتی ہے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے،
ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک سانولی لڑکی اور خالی جیب والا مرد ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ آپ جس دن اپنی شکل اور قد کے خوف سے نکل جائیں گے، اس دن لوگ اس کو آپ کی کمزوری بنانا چھوڑ دیں گے۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ کر لو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ عورتیں زیادہ جرأت مند ہوتی ہیں یا مرد؟ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستگی سے سنبھل جائیں تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس سے آنے والی خوشبو جیسی نہیں ہو سکتی۔